السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول سلفائٹ ایپیسوڈ 4. شاہ جبیل خاندان پچھلے کئی سالوں سے ملتان میں آباد تھا. سید خاندان ہونے کے ناطے پورے علاقے میں انہیں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. جبیل خاندان کے آباء و اجداد نے لوگوں کے مسائل کو روحانی طریقے سے سلجھایا تھا. دور دور سے لوگ دعاؤں کے لیے وہاں تشریف لاتے تھے اور اسی طرح ان کا سیاست میں بھی بڑا نام تھا. لوگ ان سے عقیدت رکھتے تھے. سید جبیل کے 2 بیٹے تھے، بڑا ضیاء جبیل اور اس سے چھوٹا حیدر جبیل. دونوں بھائیوں کی شادی کم عمری میں ہی ایک ساتھ کر دی گئی تھی. ضیاء جبیل کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا حشام بن جبیل جبکہ بیٹی مدیحہ جبیل تھی، اور اس کی بیوی خدیجہ جبیل نہایت شریف اور عبادت گزار خاتون تھیں جو اب بی جان کے رتبے پر فائز تھیں. جبکہ حیدر جبیل کے گھر شادی کے 8 سال بعد بڑی منتوں، مرادوں، وظیفوں اور دعاؤں کی قبولیت کے بعد وہ پیدا ہوا تھا جس کا نام عائشہ جبیل حیدر جبیل کی بیوی نے روحان جبیل رکھا تھا. عائشہ جبیل کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی. صرف اسے ہی نہیں بلکہ پوری سید حویلی میں موجود لوگوں کو، جن میں ملازمین بھی شامل تھے، روحان جبیل بہت عزیز تھا. لیکن جب وہ پیدا ہوا تو رویا نہیں تھا. 4 سال تک وہ بول نہیں پایا تھا. جبیل خاندان نے بہت علاج کروایا تھا اس کا، لیکن ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ وہ پیدائشی نقص لے کر پیدا ہوا ہے، کبھی بول نہیں پائے گا. وہ ہر چیز کا بہت گہری نظروں سے مشاہدہ کرتا تھا. اسے غصہ بہت آتا تھا. شدت جذبات سے اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو جاتی تھیں. صرف ایک شخص جو اسے سب سے زیادہ عزیز تھا وہ تھا حشام بن جبیل. پورے 4 سال بعد معجزہ ہوا تھا. وہ پہلی بار کچھ بولا تھا. پہلی بار اس نے کسی کو پکارا تھا. نہ اس نے ماں کہا تھا اور نہ باپ. اس نے پہلا لفظ جو اپنی زبان سے ادا کیا تھا وہ حشام تھا. وہ بہت صاف بول رہا تھا، کوئی ہکلاہٹ نہیں تھی اس کی زبان میں. سید حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی. صدقے کے بکرے اس کے سر کے اوپر سے وارے گئے تھے. بس یہ اس کی آخری خوشی تھی جو سید حویلی میں منائی گئی تھی. اس کے بعد روحان کی حرکتوں نے سب کو مصیبت میں ڈال دیا تھا. سلفائٹ؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی. جی سلفائٹ پڑھا ہوگا آپ نے؟ حشام نے پوچھا. جی؟ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے. جی تو بس اب آپ کو اچھے طریقے سے سب سمجھ جانا چاہیے، اور اس کے رویے کی وجہ سے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں. نہ جانے کیوں حشام کو ایک اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا. وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے بہت شائستہ انداز میں اس سے بات کر رہا تھا. جیسا روحان نے کہا تھا کہ وہ بہت نک چڑھی، مغرور اور بے وقوف لڑکی ہے، حشام کو وہ ویسی نہیں لگی تھی، بلکہ وہ اسے بہت سمجھدار اور معصوم لگ رہی تھی. دھوپ کی شعاؤں کا رخ میز سے حانم کی طرف پلٹا تھا. وہ کچھ کہنے لگا تھا جب ایک دم خاموش ہو گیا تھا. حانم نے کچھ دیکھنے کے لیے چہرے کا رخ کھڑکی کی طرف کیا تھا اور شعاؤں نے اس کے چہرے کو چھوا تھا. اس کی تھوڑی سے عجیب سی روشنی پھوٹی تھی، جیسے کوئی ہیرا چمکتا ہو. حشام کی آنکھیں ایک دم چندیا سی گئی تھیں. اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا تھا، وہ روشنی کہاں سے آئی تھی. آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں مسٹر جبیل. میں کوشش کروں گی کہ آج کے بعد اسے نظر انداز کر سکوں. وہ پیشہ ورانہ انداز میں مسکرائی تھی، جبکہ حشام بن جبیل تو جیسے گنگ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اب میری کلاس کا وقت ہے. بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے بلانے پر آئے اور میرے نقطۂ نظر کو سمجھا. وہ جیسے ہوش میں آیا تھا. جی ٹھیک ہے، آئندہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں. میری بھی فلائٹ ہے، رات کو مجھے بھی جلدی جانا ہے. وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا جبکہ حانم نے صرف سر ہلایا تھا. خدا حافظ. وہ زبردستی مسکرایا تھا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا. دروازے پر پہنچ کر وہ رکا. جانے کیوں پلٹ کر اسے دیکھا تھا جو سفید دوپٹہ لیے روشنی میں بیٹھی اسے حیران کر رہی تھی.
کوئی چیز پھر چمکی تھی اس کے چہرے پر۔ وہ عجب کشمکش کا شکار ہوا تھا۔ خانم نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تھا وہ فوراً پلٹ گیا تھا۔ یہ چمک بہت سوں کو آباد کرے گی اور بہت سوں کو برباد۔ دور کہیں فقیر کے کہے گئے الفاظ گونجے تھے۔ ماہی روزانہ اس کی پروفائل چیک کرتی تھی۔ ہشام جبیل، ٹریولنگ فرام پاکستان ٹو پیرس۔ وہ اس کا اسٹیٹس دیکھ کر اپنی چیخ نہیں روک پائی تھی۔ کیا ہوا ماہی، تم ٹھیک ہو؟ ایلا کی پریشان سی آواز ابھری تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ پیرس آ رہا تھا۔ ماہی کا دل کر رہا تھا کہ وہ خوشی سے ڈانس کرے۔ وہ آ رہا تھا، فاصلہ کم ہو رہا تھا اور اس کے دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ ایلا، ایلا، وہ آ رہا ہے، وہ واپس آ رہا ہے۔ وہ چلاتی ہوئی کمرے سے بھاگی تھی، لیکن پتہ نہیں تقدیر نے ملن لکھا تھا بھی یا نہیں۔ سنو، قصہ سناتا ہوں تمہیں، ایک سچ بتاتا ہوں۔ محبت کب ہوئی مجھ کو، تمہیں آغاز چاہت میں میری غلطی بتاتا ہوں۔ میں ٹوٹا دل لیے ایک دن، حدیں سب بھول کے ایک دن، اچانک ایک اجنبی چہرہ نظر کے سامنے گزرا۔ میری آنکھوں کے رستے وہ میرے اندر کہیں اترا۔ میں کیسے جان لیتا کہ وہ میری جان لے لے گا، مجھے اس راہ پہ چلنے پہ مجبور کر دے گا۔ وہ رستہ میرے وجود کو غموں سے مالا مال کر دے گا۔ میں اس میں گم ہو کر پھر سبھی کو بھول بیٹھا تھا۔ سگے سب اپنے رشتوں کو میں بیکار سمجھتا تھا، کہیں پر چھوڑ آیا تھا میں اپنا آپ سبھی اپنے۔ پھر کچھ اس طرح پلٹا وہ، مجھے وہ پل نہ بھولے گا جہاں پر جان نکلی تھی، محبت ٹوٹ کے بکھری تھی۔ وہ رستے کھو گئے جیسے، دن خوشیوں کے سارے سبھی سب سو گئے جیسے۔ بتلایا زندگی کیا ہے، میری تکمیل کی اس نے۔ محبت سکھا کے وہ سمجھانے لگی مجھ کو، یہ غلطی مت کبھی کرنا، محبت درد ہے دل کا، تو پگلے تم نہیں کرنا۔ کاش اس کو بتلائے کوئی محبت کے سبھی چہرے، خوشی کے غم کے سب لمحے اسی کے نام پہ کر کے۔ یہ غلطی کر چکا ہوں میں، نکلنا اب نہیں ممکن، محبت کر چکا ہوں میں، کب کا مر چکا ہوں میں۔ وہ کلاس لینے کے بعد گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آج اس کا اکیڈمی میں ٹیسٹ تھا۔ وہ جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہتی تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ مس خانم۔ وہ رکی تھی۔ جی؟ وہ پلٹی۔ سامنے پرنسپل کے آفس کے باہر بیٹھنے والا چپڑاسی تھا۔ آپ کو میڈم نے اپنے آفس میں بلایا ہے۔ وہ اسے پیغام دے کر جا چکا تھا، جبکہ خانم کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ ان 20 دنوں میں یہ پہلا موقع تھا جب اسے آفس میں بلوایا گیا تھا۔ اللہ خیر کرے، وہ مرے مرے قدموں سے آفس کی طرف بڑھی تھی۔ آپ نے کس سے پوچھ کر مسٹر جبیل کو یہاں بلوایا تھا، وہ بھی کمپلین کرنے کے لیے؟ پرنسپل صاحبہ کے لہجے میں سختی تھی۔ وہ تو دھک سے رہ گئی تھی۔ جی وہ کلاس میں مسٹر روحان۔ تو آپ مجھے بتاتی مس خانم، کیا آپ کو اتنا نہیں پتا کہ گھر کال کرنے سے پہلے مسئلے کو ادارے کے سربراہ سے ڈسکس کیا جاتا ہے؟ میڈم نے اس کی بات کاٹی۔ شاید آپ جانتی نہیں ہیں کہ آپ نے سید جبیل کو یہاں بلوایا تھا، آپ کو ان کے خاندان کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ بے بسی سے انگلیاں مروڑ رہی تھی، حلق میں جیسے آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا۔ اسے واقعی آرجے کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا۔ کالج میں میل اسٹاف ہونے کی وجہ سے وہ اپنا فارغ وقت لیڈیز روم میں گزار کر آتی تھی۔ اس کی کسی ٹیچر کے ساتھ بھی اتنی دوستی نہیں تھی کہ وہ اپنے کسی مسئلے کو کسی سے ڈسکس کرتی۔ وہ اسٹاف روم میں کم جاتی تھی، اگر وہ جاتی تو شاید اسے آرجے کا بھی پتہ ہوتا۔ آئندہ یہ غلطی نہ ہو مس خانم،
مسٹر جبیل کے کہنے پر میں آپ کو معاف کر رہی ہوں، اب جائیں اور اپنا کام بہتر بنائیں۔ وہ خاموشی سے اٹھائی تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اسے پہلے میڈم سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن ایک عورت اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ روحان نے پوری کلاس کے سامنے 2 بار اسے بے عزت کیا تھا۔ جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے اس کے گھر فون کر دیا تھا۔ وہ شخص اس کے آنسوؤں کا سبب بنتا جا رہا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے گیٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ پرائیویٹ اداروں میں ملازمت کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ وہاں جانے سے پہلے انسان کو اپنی عزت نفس خود ختم کر دینی چاہیے۔ آر جے آج پھر نہیں آیا تھا اور اسے یقین تھا وہ اتنی آسانی سے اسے معاف کرنے والا نہیں تھا۔ جانے کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، یہ ملازمت کر کے یا پھر روحان جبیل کے سلسلے میں حشام جبیل سے مل کر۔ جو پرنسپل نے اس سے کہا وہ غلط نہیں تھا، وہ واقعی اس کی غلطی تھی، لیکن وہ کیا کرتی؟ وہ روحان جبیل اس کے گلے کی ہڈی بن گیا تھا۔ کلاس میں نہیں آتا تو سکون ہوتا تھا، اور جب آ جاتا تو دماغ خراب کر دیتا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے رکشہ روکا اور پھر چادر کو اچھے طریقے سے لپیٹتی ہوئی وہ اندر بیٹھ گئی تھی۔ اسے مضبوط بننا تھا، لیکن کیا سچ میں روحان جبیل کے ہوتے ہوئے وہ وہاں رہ سکتی تھی؟ یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ دیکھو، تم آج کے بعد مس خانم کو تنگ نہیں کرو گے، ایئرپورٹ کے باہر کھڑے حشام نے روحان سے کہا۔ اگر کیا تو؟ وہ گاڑی کی چابی کو انگلی پر گھماتے ہوئے بولا تھا۔ چوئنگم چباتے وہ ہمیشہ کی طرح بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ دیکھو آر جے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھو شامو کاکا، تم جاتے وقت اپنا موڈ خراب مت کرو، یہ میری زندگی ہے اور اس خانم کو میں خود دیکھ لوں گا۔ وہ حشام کی بات کاٹ چکا تھا، چہرے پر بیزاری سی پھیلی تھی۔ شرم کرو یار، وہ ٹیچر ہے تمہاری۔ اور حشام کی بات پر اس کا قہقہا بلند ہوا تھا۔ ویسے نا بڑا دلچسپ معاملہ ہے، ایک تو وہ ہے مجھ سے چھوٹی اور اوپر سے اسے آتا کچھ نہیں، اسے ذلیل کرنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ وہ اپنی تمام تر خباثت کے ساتھ ایک آنکھ دباتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایئرپورٹ پہ لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ آ جا رہے تھے۔ حشام کا جانے کو دل نہیں کر رہا تھا اس بار۔ جانے کیا چیز اسے روک رہی تھی، وہ کچھ بھی کر لیتا مگر آر جے کو کبھی نہیں سمجھا سکتا تھا۔ کیا تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے؟ عجیب سے لہجے میں سوال کیا گیا تھا۔ کیسا شامو کاکا؟ روحان ہنسا۔ اتنے بیزار، اتنے گمراہ، اتنے… آر جے کبھی نہیں بدلنے والا۔ مجھے برومائڈز بن کر جینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ دنیا ختم بھی ہو جائے نا، آر جے کو تم ایسا ہی پاؤ گے۔ وہ پورے اعتماد لہجے میں کہہ رہا تھا، آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا، حشام نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اوکے شامو کاکا، اب اتنے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب پتا ہے، وہاں جا کر تمہیں کچھ یاد نہیں رہتا۔ وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ بکواس بند کرو، حشام نے اسے ڈپٹا، اور پھر وہ ہزاروں دعائیں آر جے کے نام کر کے جا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا آر جے کبھی محسوس نہیں ہونے دے گا کہ وہ بھی اسے یاد کرتا ہے، اس لیے اس نے پوچھنا کہنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے وہ بیزار سا انٹرنیٹ پر ٹائم گزارنے کی کوشش کر رہا تھا جب اچانک وہ چونکا۔ اس کی شخصیت سے متعلق خصوصیات، اس کی پسند کی چیزیں اس کے سامنے آ رہی تھیں، حالانکہ اس نے ایک بار بھی اپنی شخصیت سے متعلق کوئی چیز سرچ نہیں کی تھی۔ لیپ ٹاپ پر حرکت کرتی انگلیاں رکی تھیں۔ پل کے 1000ویں حصے میں چیزوں کو اسکین کرنے والی آنکھوں کی پتلیاں سکڑیں۔ ہونٹوں کو بھینچ کر اس نے ایک بار پھر اپنے سامنے اسکرین کو اوپر نیچے کیا۔ اس کی پسند کی ہر چیز اس کے سامنے تھی۔ ڈیم اٹ! اس نے لیپ ٹاپ کو پٹکنے والے انداز میں بند کیا تھا۔ اس پر نظر رکھی جا رہی تھی، لیکن ایسا کون کر سکتا تھا؟ آج پھر وہ اس بہتے دریا کے کنارے کھڑی تھی۔ پیاس سے اس کا برا حال تھا، اس کا پور پور جیسے جل رہا تھا، اور پھر کسی نے اسے دھکا دیا تھا، لیکن آگ سے جلتے دریا میں گرنے سے پہلے اسے دھکا دینے والا شخص نظر آیا تھا۔
سیاہ رنگ کی ہوڈی میں اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ آگ کا دریا اسے نگلتا اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ جانے کتنی مشکل سے اس نے اپنی چیخ روکی تھی۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کی دھڑکن بہت تیز چل رہی تھی۔ سردی میں بھی پسینہ اس کے چہرے پر چمک رہا تھا۔ آج تو وہ نماز پڑھ کر بھی سوئی تھی۔ نہ جانے کیوں پھر وہ آگ اسے جلا رہی تھی، اور وہ کون تھا جو اسے دھکے دیتا ہے؟ وہ بستر سے نیچے اترنے کے بعد دروازے کی طرف بڑھی۔ ہانی؟ دروازہ کھلنے کی آواز سے اماں کی آنکھ کھل گئی تھی۔ جی امی، وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی۔ سوئی نہیں تم ابھی تک؟ سو گئی تھی اماں، بس ابھی ابھی اٹھی ہوں پانی پینے کے لیے، گلا خشک ہو رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ پھر سے کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھیں، جبکہ ہانم باہر نکل آئی تھی۔ ساتھ والے کمرے میں ماہم اور جواد سوئے ہوئے تھے۔ آدھی رات تک ٹی وی دیکھنے کے بعد وہ اپنی مرضی سے سوتے تھے۔ صحن میں بلا کی دھند اور ٹھنڈ میں بھی اسے اپنا جسم سلگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کتنی مشکل سے اس نے پہلا خواب ذہن سے نکالا تھا، اور آج پھر وہی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اللہ پاک خیر کریں۔ وہ دعا مانگنے کے بعد برآمدے سے ملحق کچن میں چلی گئی تھی۔ پیاس کی وجہ سے اس کا گلا خشک ہوا پڑا تھا۔ دعا مانگنے کا حق ہر انسان کے پاس ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ کیا وہ لڑکا کام کرے گا؟ کمرے میں اندھیرا پھیلا تھا۔ دیواروں پر سیاہ رنگ کے پینٹ نے کمرے کو ایک پراسرار ماحول کا حصہ بنا دیا تھا۔ کمرے کے چاروں کونوں میں عجب طرز کے کمپیوٹر سسٹم رکھے نظر آ رہے تھے۔ تکونی میز کے گرد رکھی 3 کرسیوں پر 3 لوگ بیٹھے تھے۔ 100% کام کرے گا باس، ایک نسوانی آواز ابھری۔ اس کے چہرے پر بھی ماسک تھا اور سیاہ رنگ کے یونیفارم میں اس کا سارا جسم چھپا ہوا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ لوگ ایک دوسرے سے ہی اپنا چہرہ چھپا رہے ہوں۔ مجھے نہیں لگتا باس کہ وہ لڑکا ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگا، کیونکہ کسی بھی مسلمان پر بھروسہ کرنا ہمارے لیے مشکل کا باعث ہوگا۔ دوسرے لڑکے نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ میں نے اس کے متعلق ساری معلومات حاصل کر لی ہے باس۔ ہم اسے ایک اچھے ہتھیار کے طور پر بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ لڑکی اپنی بات پر قائم رہی تھی۔ کچھ دن اور مشاہدہ کرو، جیسے ہی یقین ہو کہ وہ ایک اچھا ہتھیار بن سکتا ہے پھر بتانا۔ وہ آدمی شاید ان کا باس تھا جو اپنی بات مکمل ہونے کے بعد اٹھا اور ایک دیوار کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دیوار کے سامنے پہنچنے پر ایک دروازہ کھلا اور وہ کہیں اندر غائب ہو گیا تھا۔ آج وہ پکا ارادہ کر کے آئی تھی کہ کچھ بھی ہو اس نے روحان جبیل کو مکمل نظر انداز کرنا ہے اور جتنا ہو سکے اس سے احتیاط کرنی ہے۔ 9 بجے وہ کالج پہنچ جاتی تھی۔ اسے صرف 2 لیکچر دینے ہوتے تھے، دونوں ایک ہی کلاس کے، ایک کیمسٹری تھیوری کا اور ایک پریکٹیکل کا۔ باقی وقت اسے بیٹھ کر گزارنا پڑتا تھا۔ نہ وہ دیر سے آ سکتی تھی اور نہ پہلے جا سکتی تھی۔ یہ کالج کے قوانین کے خلاف تھا۔ پہلا لیکچر 10 بجے شروع ہوتا تھا اور دوسرا 12:30 بجے۔ لیکچر اچھی طرح تیار کرنے پر وہ کلاس میں داخل ہوئی تھی۔ روشنا پرنسپل کی بیٹی اور آر جے کی فرینڈ ایک دن آنے کے بعد دوبارہ نظر نہیں آئی تھی۔ البتہ روحان جبیل وقتاً فوقتاً اپنی شکل دکھاتا رہتا تھا۔ وہ کلاس میں نہیں تھا۔ خانم نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اس نے پراعتماد طریقے سے لیکچر دیا تھا اور اسٹوڈنٹس کے سوالات کے جوابات بھی دے چکی تھی۔ میم، کیا ہم کسی دوسرے لیکچر میں پڑھائی کے علاوہ کسی اور موضوع پر بات کر سکتے ہیں؟ یہ حفصہ تھی جو بہت ہی اچھی اور باادب بچی تھی۔ جی کیوں نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے ہر طرح کے موضوعات پر بات کرنا۔ خانم خوش دلی سے مسکرائی تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ طوفان دوسرے لیکچر میں موجود ہوگا۔ کیسے ہو حشام بیٹا؟ خیریت سے پہنچ گئے تھے نا تم؟ بی جان نے اسے فون کیا تھا۔ جی بی جان، اللہ کا شکر، خیریت سے پہنچ گیا تھا۔ آپ سنائیں کیسی ہیں؟ اور حویلی میں سب خیریت ہے نا؟ سب خیریت سے ہے۔ روحان کیسا تھا؟
بی جان کو اس کی فکر زیادہ تھی۔ وہ پیرس فون کر کے حشام سے یہ پوچھ رہی تھی کہ وہ کیسا ہے، کیونکہ اس کا زیادہ علم حشام کو ہی رہتا تھا۔ جی بی جان، وہ ٹھیک ہے، وہ ویسا ہی ہے جیسا ہونا چاہیے، حشام نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ کھانا کھا لیا تم نے؟ جی بی جان، تھوڑی دیر پہلے ہی یونیورسٹی سے آیا تھا، پھر کھانا کھایا، گھر میں ہی عصر کی نماز پڑھی ہے ابھی۔ آپ کو فون کرنے ہی والا تھا لیکن پہلے آپ کا آ گیا۔ ماشاء اللہ، میرا بچہ اللہ تمہیں سلامت رکھے اور سیدوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ بی جان نے بیٹھے بیٹھے اسے ڈھیروں دعائیں دے ڈالی تھیں۔ کچھ دیر مزید بات کرنے کے بعد بی جان نے فون بند کیا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا بستر پر لیٹا تھا۔ برف باری نے پورے پیرس کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی تھیں جب اس کے کانوں میں ایک آواز ٹکرائی۔ وہ لیکچر پر بالکل دھیان نہیں دیتا۔ ایک تیز روشنی کی سی چمک اس کی ٹھوڑی سے ابھری اور پل میں مدھم ہو گئی۔ حشام نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ حنم کا چہرہ اس کی آنکھوں میں گھوم گیا تھا۔ وہ الجھا ہوا تھا۔ شاید اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کی چن پر وہ موتی جیسا کیا ہے جو ایک دم چمکتا ہے اور پھر مدھم ہو جاتا ہے۔ اف، حشام بن جبیل، کس بات کو لے کر سوچ میں پڑ گئے ہو تم؟ سو جاؤ سکون سے۔ اس نے خود کو ڈپٹا تھا اور پھر آنکھیں موند لی تھیں۔ لیکچر لینے کے بعد وہ اب کمپیوٹر لیب میں آ گئی تھی۔ اسے کچھ سوال پریشان کر رہے تھے، خاص طور پر اپنے خواب۔ وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی کہ اسے خواب میں آگ جلا دیتی تھی، کوئی اسے آگ میں پھینک دیتا تھا، لیکن وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ خواب کیوں آتے ہیں۔ اس کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں تھی، لہٰذا کالج کی یہ لیب اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی تھی۔ کمپیوٹر لیب میں کلاس ہو رہی تھی۔ گڈ مارننگ میم، ایک اسٹوڈنٹ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اتنے دنوں میں کافی اسٹوڈنٹس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ وہاں ٹیچر ہے، لہٰذا وہ اسے سلام کر لیتے تھے۔ سر، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا اگر میں کمپیوٹر استعمال کر لوں؟ حنم نے کلاس لیتے سر سے پوچھا تھا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کام کر سکتی ہیں۔ شکریہ، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ کمپیوٹر آن کرنے کے بعد اس نے گوگل پر سرچ کیا تھا۔ نیچے بہت سے آرٹیکل، تحریریں اور کوٹیشنز نکل آئی تھیں۔ وہ اپنی متعلقہ تحریر ڈھونڈ رہی تھی کہ اس کی نظر ایک آرٹیکل پر پڑی تھی، اور پھر اس نے کلک کرنے کے بعد اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ روز کا پاگل پن۔ کل میں جس کیفیت کا شکار ہو گیا تھا اس کو صریحاً پاگل پن ہی کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس پر شک کا اظہار کریں تو میں اس کی 5 وجوہات بیان کروں گا۔ مجھے وہ چیزیں نظر آ رہی تھیں جو موجود ہی نہیں تھیں۔ وہ سنائی دے رہا تھا جو کوئی کہہ ہی نہیں رہا تھا۔ میں ان چیزوں کو سچ سمجھ رہا تھا جن کا ہونا ممکن ہی نہیں۔ مجھے وقت، جگہ اور اشخاص کے بارے میں کنفیوژن تھی۔ میری جذباتی کیفیت میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ مجھ پر بیتے تجربات میری یادداشت سے محو ہو گئے ہیں، اور شکر ہے کہ ایسا ہوا۔ ہیلوسینیشن، ڈیلیوژن، ڈس اورینٹیشن، افیکٹیولی لائبل، ایمنیزیا، یہ 5 کیفیات مجھ پر طاری تھیں، اور آج یہ پھر میرے ساتھ ہوگا، اور آپ کے ساتھ بھی۔ میں خواب دیکھ رہا تھا۔ اس بارے میں ہمیں اب بھی کچھ ہی معلومات ہونا شروع ہوئی ہیں، لیکن دماغ کی یہ حالت جو ریم نیند کہلاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہونے والے یہ ذہنی تجربات جس کو خواب کہا جاتا ہے، نہ صرف نارمل بائیولوجیکل اور نفسیاتی حالتیں ہیں بلکہ انتہائی ضروری بھی۔ 50 اور 60 کی دہائی میں کھوپڑی پر الیکٹروڈ رکھ کر کی جانے والی ریکارڈنگ سے سائنسدانوں کو پہلی بار دماغ میں حالت خواب جاری ایکٹیویٹی کا اندازہ ہونا شروع ہوا، لیکن اس دوران دماغ کی 3 ڈائمینشنل تصویر بنانے کے لیے ہمیں 21ویں صدی میں دماغ کے امیج والی مشینوں کا انتظار کرنا پڑا، اور یہ شاندار مناظر اس قابل تھے کہ اس کے لیے اتنا طویل انتظار کیا جائے۔ اس سے ہونے والے بریک تھروز سے سیگمنٹ فرائیڈ کے خیالات غلط ثابت ہو گئے، جن کا تعلق نامکمل خواہشات سے تھا۔ 1 صدی تک یہ سائیکالوجی اور سائیکیٹری پر چھائے رہے تھے۔
فرائڈ کی تھیوری میں کچھ اچھی باتیں تھیں لیکن ان میں گہری کمزوریاں تھیں۔ ریم نیند کی نیورو سائنسی نگاہ سے ہم سائنسی لحاظ سے ٹیسٹیبل تھیوریز دینے کے قابل ہو گئے ہیں کہ ہم خواب کیسے دیکھتے ہیں، کس چیز کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور سب سے اہم یہ کہ کیوں دیکھتے ہیں۔ جب ہم الیکٹروڈ کے ذریعے دماغ کی ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک شور سنائی دیتا ہے، جیسا کہ اسٹیڈیم میں تماشائی اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہوں، اور یہ نہیں پتہ لگتا کہ کون سی آواز کہاں سے آ رہی ہے، کون سا حصہ خاموش ہے اور کس اسٹینڈ سے اونچے نعرے لگ رہے ہیں۔ لیکن MRI اسکینر اس اسٹیڈیم کو ہزاروں حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے جس میں ایکٹیویٹی کی پیمائش الگ الگ کی جا سکتی ہے، اور اس سب ایکٹیویٹی کی 3D تصویر بنتی ہے، یعنی دماغ کے درمیان میں کیا ہو رہا ہے، اوپر نیچے کیا چل رہا ہے۔ پہلی بار ان گہرے اسٹرکچرز تک پہنچنا ممکن ہوا جو پہلے چھپے ہوئے تھے۔ جب خواب شروع ہوتا ہے تو MRI اسکین دکھاتا ہے کہ کئی جگہ روشنیاں جل اٹھیں۔ 4 ایسے حصے ہیں جہاں پر زیادہ ایکٹیویٹی ہے دماغ کے پیچھے بصری حصوں میں، جن سے ہم دیکھ سکتے ہیں، موٹر کارٹیکس میں جو حرکات کرنے والا حصہ ہے، یوپیو کیمپس اور آس پاس کے علاقے میں جو شخصی یادداشت سے متعلق ہے، اور دماغ کے گہرے جذباتی مراکز میگڈولا اور سینگولیٹ کارٹیکس جو جذبات کو پیدا اور پروسیس کرتے ہیں۔ خواب کی حالت میں جذباتی حصوں میں ہونے والی ایکٹیویٹی جاگنے والی حالت کے مقابلے میں 30% زیادہ ہوتی ہے۔ ایک اور حیران کن چیز یہ تھی کہ دماغ کے کچھ حصے تو جیسے بند پڑے ہوتے ہیں، خاص طور پر دائیں اور بائیں اطراف کے پری فرنٹل کارٹیکس۔ یہ وہ حصہ ہے جو دماغ کے چیف ایگزیکٹو کا کام کرتا ہے، سوچ کو ترتیب دیتا ہے اور منطقی رکھتا ہے۔ خواب کو ہم ایسی حالت کہہ سکتے ہیں جہاں حرکت، جذبات، بصارت اور یادداشت تو ایکشن میں ہیں، لیکن منطق کا خاص دخل نہیں ہے۔ اب ہم خواب کی دنیا کو قریب سے جانچنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ خواب میں جذبات کی شدت ہے یا دوڑ بھاگ زیادہ ہے، لیکن کیا ہم خواب کی نیچر سے بڑھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ خواب کس بارے میں ہے؟ کوئی خاتون ہے یا گاڑی ہے یا پھر کھانے کی چیز نظر آ رہی ہے؟ جوں وہ تحریر پڑھ رہی تھی اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اس کے گرد کیا ہو رہا تھا وہ سب بھول گئی تھی۔ جاپان میں 2013 میں ڈاکٹر یوکی یاسو کامی ناٹی کی تحقیقاتی ٹیم نے اس کوڈ کو پہلی بار کھولا اور ہمیں ایک مشکل ایتھیکل مقام پر لے گئے۔ یہ صرف 3 افراد پر کیا گیا اور نتائج ابتدائی شکل میں ہیں۔ اس میں ان افراد کے کئی روز تک MRI اسکین کیے گئے۔ جب یہ سو جاتے تھے تو خواب کے بعد ان کو جگا کر پوچھا جاتا تھا کہ انہوں نے کیا دیکھا۔ خواب کی یہ رپورٹ لی جاتی تھی۔ میں نے ایک بڑا کانسی کا مجسمہ دیکھا۔ میں ایک چھوٹی پہاڑی پر تھا اور نیچے گھر، سڑکیں اور درخت تھے۔ اس طرح کی رپورٹس اکٹھی کر کے اس کی 20 کیٹیگریز بنائی گئیں جس کے خواب عام طور پر آتے تھے: گاڑیاں، کتابیں، فرنیچر، کمپیوٹر، مرد، خواتین، کھانا۔ ان رپورٹ سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ ایک شخص کی ان موضوعات پر برین ایکٹیویٹی کیسی رہتی ہے۔ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جاگتی حالت میں ایسی تصاویر دکھائی گئیں اور پھر یہ ایکٹیویٹی دیکھی گئی کہ کیا یہ ویسی ہی ہے۔ یہ کام کسی جرم والے منظر میں DNA کی ٹیسٹنگ جیسا تھا۔ اس سب کو دیکھ کر سائنسدان اس قابل ہو گئے کہ MRI کی تصویر دیکھ کر یہ بتا دیتے تھے کہ سونے والا خواب میں کسی مرد، کسی خاتون، کتے، بستر، پھول یا چاقو کے بارے میں دیکھ رہا ہے۔ وہ اس شخص کا ذہن پڑھ رہے تھے۔ یہ پرفیکٹ تو نہیں تھا، لیکن کامیابی کا تناسب اچھا رہا، اور اس سے یہ نہیں پتہ لگ سکتا تھا کہ کون سی والی خاتون خواب میں ہے، لیکن یہ پتہ لگ سکتا تھا کہ خواب میں کمپیوٹر گیم نہیں کھیلی جا رہی۔ اسے خواب ڈی کوڈ کرنے کا پہلا قدم کہا جا سکتا ہے۔ اس نالج سے کئی دماغی امراض میں مدد مل سکتی ہے، خاص طور پر ٹراما کی صورت میں آنے والے ڈراؤنے خوابوں میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک تنگ کرنے والا علاقہ ہے۔ اپنے خواب ایک بڑی ہی پرائیویٹ چیز رہی ہے۔ ہمارا اپنا انتخاب رہا ہے کہ ہم کس خواب کو شیئر کریں اور کس کو نہیں۔ اس تجربے میں لوگوں نے اپنی رضامندی دی تھی، لیکن کیا یہ کبھی سائنس سے بڑھ کر فلسفے اور ایتھکس کے علاقے میں پہنچ جائے گا؟ کیا ہم مستقبل قریب میں خواب کو اچھی طرح ڈی کوڈ کر سکیں گے؟
ایسے عمل کو جس پر ماں سوائے ایک بہت چھوٹی اقلیت کے ہمیں خود کوئی اختیار نہیں، اور جب یہ ہو جائے گا تو کیا خواب دیکھنے والے کو اس کے خواب کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ کیا اس طریقے سے اس کی شخصیت کے بارے میں قیاس آرائی کرنا ٹھیک ہوگا؟ کیونکہ یہ تو ایک ایسا عمل ہے جس کا شعوری طور پر آرکیٹیکٹ وہ خود نہیں، اور اگر وہ نہیں تو پھر کون؟ یہ کچھ مشکل سوالات ہیں جن کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے۔ 15 منٹ بعد آرٹیکل کا ہر لفظ سمجھ کر پڑھنے پر اسے کچھ کلیئر ہوا تھا، لیکن بہت سے سوالات ابھی بھی ذہن میں گردش کر رہے تھے۔